الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ ذکر چل رہا ہے رحمان کے خاص بندوں کا ذکر کہ اللہ کو جن لوگوں سے خصوصی تعلق ہے یا جن بندوں کو کا تعلق اللہ سے خصوصی ہے وہ کون ہیں. کل بتایا گیا تھا کہ یوں تو رحمان کے سبھی بندے ہیں چاہے ایمان والے ہوں، اس بات کو چاہے بخوشی قبول کر لیں یا جبراً قبول کر لیں، بندے تو سب اللہ کے ہیں. لیکن وہ کون بندے ہیں کہ جن کو کا تعلق اللہ سے بہت مضبوط ہے اور جن کو اللہ نے اپنا خاص بندہ کہا ہے، ان کے بیان کا ذکر چل رہا ہے. یعنی جن لوگوں کو رحمان سے یا رحمان کو جن لوگوں سے خصوصی تعلق ہے، ان کی 13 صفات اس سورہ فرقان کے آخری رکوع میں بیان کی گئی ہیں. اللہ کو جن سے خصوصی تعلق ہے ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو رب العالمین کا بندہ سمجھتے ہیں، اور بندہ وہ ہوتا ہے جس کے اندر بندگی ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو محتاج سمجھتا ہے اللہ کا. تو پہلی صفت یہ ہوئی رحمان کے خاص بندوں کی کہ وہ اپنے آپ کو محتاج سمجھتے ہیں اللہ کا، آزاد نہیں گھومتے بلکہ اپنے آپ اپنے ہر چیز میں بندگی کا اظہار کرتے ہیں. دوسری صفت یہ بیان کی گئی یمشون علی الارض، وہ زمین پر اکڑ کر نہیں چلتے. مراد یہ ہے کہ ان کی چال ڈھال، ان کے مزاج، ان کا گفتگو کرنے کا انداز، لوگوں کا ملنے کا انداز، یہ تمام کا تمام متواضعانہ ہوا کرتا ہے. اسی طرح وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، تیسری صفت کل یہ بیان کی گئی تھی کہ وہ جب ان سے نادان لوگ جن کے اندر سمجھ کی کمی ہوتی ہے
جب گفتگو کرتے ہیں، اور نادان لوگ جو گفتگو کرتے ہیں وہ کوئی بہت اچھی گفتگو نہیں کرتے، یعنی اگر تکلیف پہنچانے والا کوئی آدمی تکلیف پہنچائے اپنی نادانی کی بنیاد پر، تو رحمان کے خاص بندے اس نادان آدمی کو تکلیف نہیں پہنچاتے بلکہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ یہ 3 صفات کل بیان ہوئی تھیں، آج چوتھی صفت بیان ہوتی ہے کہ اللہ نے جن کو اپنا خاص بندہ کہا ان کی علامت یہ ہے یبیتون لربہم سجدا وقیاما، کہ اپنے رب کے حضور رات میں جب آرام کا وقت ہے، دنیا میٹھی نیند کے اندر مصروف ہے، لیکن رحمان کو جن لوگوں سے خصوصی تعلق ہے وہ رات کو اپنے بستروں پر کبھی نماز میں سجدے میں ہوتے ہیں، کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ گویا کہ رات کو نمازیں پڑھنا، یا جن لوگوں کو نمازیں پڑھنا رات میں اللہ کی طرف سے نصیب ہوتا ہے، اللہ نے اپنا ان کو خاص بندہ کہا۔ یہاں یاد رکھنا چاہیے اللہ نے ہمارے لیے شریعت کو اتنا آسان کر دیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز قیام اللیل کے ارادے سے پڑھ لیا تو حدیث میں آتا ہے بات قائما وساجدا، اس نے ساری رات اس حالت میں گزاری گویا کہ وہ اللہ کو سجدہ کر رہا تھا، نماز پڑھ رہا تھا، ساری رات اس نے عبادت کرتے ہوئے گزار دی۔ اگر کسی نے عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت نفل نماز قیام اللیل کے ارادے سے، تہجد کے ارادے سے پڑھ لی، لہذا اگر رات میں اپنی نیند پر اعتماد نہ ہو کہ آنکھ کھلے گی نہیں کھلے گی، تو کم سے کم عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت تہجد کے ارادے سے پڑھ لینا چاہیے کہ یہ عمل اتنا آسان ہے اور اس کا ثواب اتنا ہے کہ اللہ کی طرف سے ساری رات جاگ کر عبادت کا ثواب اللہ عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیام اللیل یعنی تہجد کی عادت رکھا کرو، کیونکہ یہ تم سے پہلے نیک لوگوں کی عادت رہی ہے، اور اسی طرح قیام اللیل تہجد کی وجہ سے گناہوں سے دوری ہوا کرتی ہے اور اللہ کا قرب نصیب ہوا کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے ہمارا اور آپ کا جس سے خصوصی تعلق ہوتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ تنہائی میں آئے، رات میں آئے، تو اللہ کا جن لوگوں سے خصوصی تعلق ہوتا ہے اللہ بھی ان کو تنہائی میں بلایا کرتے ہیں، اور در حقیقت یہ عبادت، رات کی عبادت اللہ کو اس وجہ سے زیادہ پسند آتی ہے کہ دن میں ہم اور آپ عبادت کرتے ہیں تو دنیا دیکھتی ہے، لیکن رات میں جب آپ عبادت کرتے ہیں اللہ کی تو آپ ہوتے ہیں اور آپ کا اللہ ہوتا ہے، کسی کو معلوم بھی نہیں ہوتا۔ ایک اور حدیث میں آپ کو سناؤں، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی اور تو اس کو اللہ کی طرف سے آدھی رات کا ثواب، آدھی رات عبادت کا ثواب مل گیا، اور اگر کسی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لی تو آدھی رات عبادت کا ثواب مل گیا۔ گویا کہ اگر ہم اور آپ کسی درجے میں نہیں ہیں تو کم سے کم اتنی تو عادت ڈالیں کہ عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لیا کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 2 نمازوں کو اگر جماعت کے ساتھ پڑھا جائے، عبادت کے جماعت کے ساتھ کی جائے، نماز پڑھی جائے تو پوری رات اللہ کے حضور عبادت کا ثواب ملا کرتا ہے۔
تو یہاں آیت میں چوتھی علامت یہ بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کا جن لوگوں سے خصوصی تعلق ہے وہ ہیں جو اپنے رب کے حضور پروردگار کے آگے رات میں کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ پانچویں علامت بیان کی جا رہی ہے والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، رات بھر عبادت کی، دن میں لوگوں کی خدمت کی، لیکن اپنے اعمال پر بھروسہ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہتے کہ مجھے میری تہجد بچا لے گی، مجھے میرے نیک اعمال بچا لیں گے، بلکہ ان کی زبان پر دعائیہ کلمات جاری رہتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے رب ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ وہ یہ جملے بار بار دہراتے رہتے ہیں۔ حضرات صحابہ اکرام کی شان یہ تھی جس کو قرآن نے سورہ زاریات میں بیان کیا کہ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، رات میں بہت کم سویا کرتے تھے، اور جب صبح ہوتی تھی وبالاسحار ہم یستغفرون، کہ صبح کے وقت وہ رب العالمین کے لیے استغفار کیا کرتے تھے۔ کسی نے دریافت کیا کہ رات میں جب عبادت کی تو استغفار کیوں کیا جا رہا ہے؟ تو حضرات صحابہ اکرام استغفار اس لیے کیا کرتے تھے کہ رب العالمین ہماری یہ عبادت بننے کے لائق نہیں ہے، آپ اگر اس میں کوئی کمی اور کوتاہی رہ گئی ہو تو آپ اس کو معاف فرما دیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ عبادت کے بعد دعا کرنا یہ رحمان کے خاص بندوں کی علامت ہے، اور وہ دعا یہ کیا کرتے تھے کہ رب العالمین ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے گا، بچانے والے آپ ہیں، ہمارے اعمال ہمیں جہنم سے نہیں بچا سکتے۔ گویا کہ اس بات کا تصور اللہ کے خاص بندے اپنی دعاؤں میں اس چیز کو شامل رکھتے ہیں، لہذا اس طرح کی دعا بار بار یاد کر لینی چاہیے اور مستقل پڑھتے رہنا چاہیے۔ پھر چھٹی علامت یہ بیان کی والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، رحمان کو جن لوگوں سے خصوصی تعلق ہے وہ ہیں کہ جو اپنے خرچ میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں، نہ اسراف کرتے اور نہ کنجوسی سے کام لیتے۔ اسراف کہا جاتا ہے کہ آدمی، علماء نے اس کی 3 تشریح کی ہے اسراف کی، کہ اسراف کیسے ہوتا ہے۔ بعض حضرات صحابہ اکرام سے مروی ہے کہ آدمی گناہ کے کام میں اگر 1 روپیہ بھی خرچ کرتا ہے، گناہ کا کوئی بھی کام ہو، اگر 1 روپیہ بھی خرچ کیا جائے گا تو وہ اسراف میں شامل ہوگا۔ گناہ کے بہت سے کام ہیں، اس کی تشریح آپ حضرات بخوبی جانتے ہیں، کوئی بھی گناہ کا کام ہو اگر 1 روپیہ بھی خرچ ہوگا تو اسراف ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اگر آپ نے جائز اور مباح جگہوں میں مثال کے طور پر آپ نے اپنی ضروریات زندگی میں جتنے کی ضرورت تھی اس سے زیادہ اگر آپ نے خرچ کر لیا تو یہ بھی اسراف ہوگا۔ اسی طرح آپ نے خیر کے کام میں خرچ کیا لیکن دل میں ارادہ یہ تھا کہ مجھے لوگ یہ کہیں کہ بڑا مالدار آدمی ہے، بڑا خرچ کرنے والا ہے، یہ بھی اسراف میں شامل ہوگا۔ اس کے مقابلے میں اگر اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال لٹا دیا اور دل میں ارادہ یہ ہے کہ اللہ قبول کر لیں تو یہ اسراف میں شامل نہیں ہوگا، اس لیے کہ حضرات صحابہ اکرام سے ایسا بہت سے مواقع میں ثابت ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کار خیر میں خرچ کرنے کی اپیل کی، حضرات صحابہ نے اپنا پورا مال لا کر رکھ دیا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر نیک ارادے سے اللہ کی راہ میں اپنا سارا مال بھی لگا دیا جائے
تو یہ اسراف میں یعنی فضول خرچی میں داخل نہیں ہیں۔ اسی طرح وَلَمْ يَقْتُرُوا، نہ آدمی اللہ کے نیک بندے یا رحمان کے وہ بندے جن کو رحمان سے خصوصی تعلق ہے، وہ خرچ کرنے میں کنجوسی سے بھی کام نہیں لیتے، یعنی اپنی ضروریات زندگی میں بال بچوں میں برابر خرچ کرتے ہیں، نہ کنجوسی سے کام لیتے ہیں۔ اسی طرح اگر خیر کے کام میں خرچ کرنے کا نمبر آئے تب بھی وہ کنجوسی سے کام نہیں لیتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی میانہ روی کے ساتھ اپنے مال کو خرچ کرنے کا عادی ہوگا وہ کبھی فقیر نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کی سمجھداری یہ ہے کہ وہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے۔ اسی کو یہاں قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمایا کہ رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو اپنے خرچ کرنے میں اعتدال قائم رکھتے ہیں، لہذا اعتدال خرچ کرنے میں قائم رکھنا چاہیے، اس سے کبھی فقیری نہیں آتی، اور اس کی وجہ سے یہی آدمی کی سمجھداری کی علامت ہے کہ وہ اپنے گھر کے نظام میں یا اپنے مال کو کس طرح سے خرچ کرتا ہے۔ جس کو خرچ کرنا آ گیا گویا کہ اس کو سمجھداری آ گئی ہے۔ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بھی بیان کیا۔ بہرحال رحمان کے خاص بندوں کی جو علامتیں 13 بیان کی جا رہی ہیں اس میں سے آج کچھ بیان ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو راتیں اس طرح گزارتے ہیں کہ اپنے پروردگار کے آگے کبھی سجدے میں ہوتے ہیں اور کبھی قیام میں ہوتے ہیں۔ رات میں عبادتوں کا لطف جن لوگوں کو آ جاتا ہے ان کو پھر چین بھی نہیں آتا، ان کا مزہ اللہ والے راتوں میں عبادت کرنے والے جانتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار جہنم کے عذاب کو ہم سے دور رکھیے گا۔ حقیقت یہ ہے کہ جہنم کا عذاب وہ تباہی ہے جو چمٹ کر رہ جاتی ہے۔ یقیناً جہنم کسی کا مستقر اور قیام گاہ بننے کے لیے بدترین سے بدتر جگہ ہے۔ والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بین ذلك قواما، رحمان کے خاص بندے وہ ہیں جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ تنگی اور کنجوسی سے کام لیتے ہیں، بلکہ ان کا طریقہ اس افراط و تفرید کے درمیان اعتدال کا طریقہ ہے۔ اللہ پاک یہ صفات ہم سب کے اندر پیدا فرمائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ۔